السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کالی طاقتوں کی خوفناک شرانگیزیوں پر مبنی ایک دل دہلا دینے والی کہانی۔ شہناز کی شکل بڑی دہشتناک اور خوفناک ہو گئی تھی۔ اس کی زبان منہ سے باہر کو نکلی ہوئی تھی، سر کے بال بھی پاگل عورتوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ چہرہ دیکھ کر جسم میں ایک عجیب سی جھرجھری سرایت کر جاتی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ محلے سے جو بھی عورت اس کو دیکھنے آتی وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتی ہوئی فوراً چلی جاتی۔ لاش کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھا جائے، اس لیے اس کی لاش کو غسل کے بعد جلد ہی تدفین کر دی گئی۔ محلے میں پورے ہفتے ہر گھر اور رشتہ داروں میں شہناز کا تذکرہ ہوتا رہا۔ جس کی زبان شہناز کے سامنے نہیں کھلتی تھی، اب اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں جو شخص جائے اس کے بعد اس کی برائیاں نہ کی جائیں، لیکن محلے کی عورتوں کو شہناز کے خلاف بولنے کی آزادی ہی ابھی ملی تھی، اس لیے وہ شہناز کے مرنے کے بعد جی بھر کے اس کی برائیاں کر رہی تھیں۔ ایسا کرنے سے انہیں بہت خوشی اور راحت محسوس ہو رہی تھی۔ شہناز بچپن ہی سے خود سر، ضدی اور خود غرض طبیعت کی مالک تھی۔ اپنی ہر ضد منوا کر دم لیتی تھی۔ گھر کے بچوں میں سب سے بڑی ہونے کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ چھوٹے بچوں پر روب جمانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ شہناز ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ خواب امیروں کے دیکھتی تھی۔ اسکول میں بھی وہ اپنی دوست اس لڑکی کو بناتی تھی جس کے بارے میں اسے علم ہو جاتا کہ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شہناز کا والد امیر الدین ایک نکھٹو شخص تھا۔ ایک دن کماتا، 4 دن بیٹھ کر کھاتا۔ اس کی ماں گوری محنت مزدوری کر کے گھر چلاتی تھی۔ آئے دن کی بڑھتی مہنگائی نے گھر کا چولہا جلانا مشکل کر دیا تھا۔ میں کہتی ہوں مجھ سے یہ گھر اب نہیں چلتا، سیدھی طرح سے کما کر لاؤ یا اپنے بچوں کو خود سنبھالو۔ میں چلی اپنے ماں باپ کے گھر۔ ایک دن گوری نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے کہہ ہی دیا، میں نہیں کماتا تو تیرا باپ کما کر لاتا ہے۔ امیر الدین غصے سے بولا، ارے ایسے کمانے کا کیا فائدہ جس سے بچوں کا پیٹ تک نہیں بھرتا؟ میرے باپ کا دیا ہوا جہیز بھی تم نے اونے پونے داموں فروخت کر دیا، مجھے بھی محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ گوری نے جلے بھونے الفاظ میں کھری کھری سنائی، بکواس مت کر ورنہ تیرا منہ توڑ دوں گا۔ سچی بات ہمیشہ کڑوی ہی لگتی ہے امیر الدین، جبھی اتنا غصہ دکھا رہے ہو۔ زبان بند کرتی ہے گوری یا میں تجھے بتاؤں؟ یہ زبان اب بند نہیں ہوگی، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ بچے اب چھوٹے نہیں رہے، کھانے کو اور اپنی ضرورتوں کے لیے ضد کرتے ہیں، میں کہاں سے پورا کروں؟ گوری بھی چیخ کر جواب دے رہی تھی۔ امیر الدین نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے گوری کو دیکھا اور پھر پیر سے جوتا نکال کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ جب وہ خوب مار چکا تو گھر سے باہر نکل گیا۔ شہناز دور کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی۔ امیر الدین کا گوری پر ہاتھ کیا اٹھا، اب تو آئے دن وہ اس کو مار مار کر روئی کی طرح دھنک دیتا۔ باپ کے جانے پر دونوں ماں بیٹی خوب مل کر روتے ہوئے اپنے نصیبوں کو کوستی رہتی۔ امیر الدین رات کے گھر کو لوٹتا۔ شہناز اس وقت تک سو چکی ہوتی تھی۔ صبح جب وہ بیدار ہوتی تو اس کا باپ کام پر جا چکا ہوتا تھا۔ ماں گھر کے کاموں میں مصروف دکھائی دیتی۔ اس کے اٹھنے پر وہ اس کو پیار کرتی، ناشتہ نکال کر دیتی۔ شہناز باپ کے ڈر کے مارے ماں سے کچھ نہ پوچھتی کہ پھر رات کو کیا ہوا۔ مہنگائی کے ساتھ ساتھ گوری کی پٹائی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کبھی سر اور ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی، جس کی وجہ سے کئی دن تک مرہم پٹی چلتی رہتی۔ ایک دن گوری نے سنا کہ فلاں عورت پر کسی جلالی بابا کی حاضری آتی ہے۔ حاضری کے دوران وہ آنے والی عورتوں کے پیسوں پر دم کر کے دیتی ہے۔ اس کے دم کرنے کی برکت سے جن پیسوں میں اس پیسے کو رکھ دو، خود بخود ان پیسوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس عورت کے پاس گوری گئی، پیسوں پر دم کرایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گوری نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے حالات کی بہتری کے لیے وہ مختلف جعلی پیروں کے پاس چکر لگاتی رہی۔ حالات تھے کہ درست ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ ایک ہندو عامل پر مختلف دیوتاؤں کی حاضری آتی ہے اور لوگوں کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کی شہرت سن کر گوری نے شہناز کو ساتھ لیا۔ کشن چند چہرے سے بڑا خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھیں ایسی تھیں جیسے دہکتا ہوا انگارہ۔ عورتیں اس سے آنکھیں ملاتے ہوئے بھی گھبراتی تھیں اور اپنی نظریں نیچے کر کے اس سے باتیں کرتی تھیں۔ وہ ان کو مختلف تعویذ اور پانی دم کر کے رخصت کر دیتا
اور اس کے عوض عورتیں اسے رقم بھی دیتی۔ آخر میں جب گوری کی باری آئی تو کشن چند نے گھور کر اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ گوری نے اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ اے عورت، تو بہت پریشان ہے، کوئی تیرا ہمدرد نہیں ہے۔ جس کو بھی تو اپنا ہمدرد جانتی ہے وہی تجھے نقصان پہنچاتا ہے۔ سسرال میں تجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تیرا شوہر بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ کشن چند نے اپنے مخصوص جملے بولے۔ یہ جملے ایسے تھے جن کو سن کر ہر عورت اس بابا کی مرید بن جاتی تھی، اور گوری کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ بابا تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، جو کہ اس کی شکل دیکھتے ہی ساری بات جان گئے ہیں۔ جی، آپ نے بالکل درست کہا بابا، ایسی ہی بات ہے۔ تیری بہت کوشش ہوتی ہے کہ تیرا شوہر راضی رہے، لیکن وہ تجھ سے راضی ہونے کی بجائے تجھ پر ظلم ڈھاتا ہے۔ جی بابا، میرا شوہر بہت نکھٹو ہے، ایک دن کام کرتا ہے تو 4 دن آرام کرتا ہے، میرے بولنے پر مجھ پر ظلم کرتا ہے، آئے دن مارتا پیٹتا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے تیرا شوہر اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس پر کالا جادو کرایا گیا ہے۔ تیرا شوہر تجھے خوش رکھتا ہے لیکن کالے جادو کے زور پر ظلم کرتا ہے۔ کام میں بھی اس کا دل اسی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب تک اس جادو کی کاٹ نہیں ہوگی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ بابا، کیا یہ جادو میری ساس نے کرایا ہے یا نند نے؟ وہ دونوں تجھ پر کیا جادو کرائیں گی؟ ان پر تو خود کالا علم کرایا ہوا ہے کسی نے کہ ان کی تجھ سے نہ بنے۔ بابا، ایسا کون ہے جو ایسا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، ذرا غور کر، تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ بابا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جن لوگوں نے میرا پہلے رشتہ مانگا تھا انہی لوگوں نے یہ جادو کرایا ہو؟ ہاں، وہی ہیں، تو نے بالکل درست پہچانا۔ دراصل میں خود ان کا نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ پھر لوگ مجھ سے لڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ میں نے ان کا نام کیوں بتایا۔ بس اشارے دے دیتا ہوں تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ بابا نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کہا۔ بابا، اس لڑکے کی عمر زیادہ تھی اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس لیے گھر والے اس رشتے پر تیار نہیں ہوئے۔ بابا، آپ کہیں تو میں ان کو کھری کھری سنا کر آؤں کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم مجھ پر یہ ظلم کر رہے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، ورنہ وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے اور پھر ایسا عمل کروا دیں گے کہ گھر سے تو نکل بھی نہیں سکے گی۔ تو اپنا علاج کرانا چاہتی ہے تو خاموشی سے اس طرح کرا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور تیری زندگی میں باہر آ جائے۔ ایسے خراب لوگوں سے انسان کو دور ہی رہنا چاہیے۔ بابا، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے سمجھا دیا، ورنہ میں تو لڑنے کے لیے پہنچ جاتی۔ ارے، تو زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنے راز میں کسی کو شریک نہ کرنا، راز کو راز رکھنے سے تیری زندگی اچھی گزرے گی۔ بابا، میرا علاج ہو جائے گا نا؟ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایسا ہوگا کہ دشمن اپنی منہ کی کھا کر رہ جائے گا اور وہ آئندہ تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ تیرا علاج دیوتا ہی حل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بلانے کے لیے مجھے شراب پی کر عمل کرنا پڑے گا۔ کشن چند نے گوری سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیا واقعی دیوتا آ جائیں گے؟ گوری نے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے کہا۔ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ بابا نے غصے سے کہا۔ بابا کو جلال میں دیکھ کر گوری اور شہناز ڈر گئیں، لیکن گوری بات بناتے ہوئے بولی، بابا، آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، تو مجھے سمجھائے گی؟ بابا، میرا مطلب یہ ہے کہ دیوتا مجھے نظر آئیں گے۔ بے وقوف عورت، کبھی بھی اصل شکل میں دیوتا نظر نہیں آتے، وہ کسی اپنے چاہنے والے پر حاضر ہو کر بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں سمجھ گئی، دیوتا کی روح آپ کے جسم میں آئے گی۔ میرے جسم میں دیوتا کی روح آنے پر تو گھبرا مت جانا اور ہمت سے کام لینا۔ بابا، میرے علاج پر کتنا خرچ ہوگا؟ زیادہ خرچ نہیں آئے گا، صرف 500 روپے کی شراب آئے گی، جس کو پی کر میں عمل کے ذریعے دیوتا کو بلاؤں گا۔ باقی کام تیرا ہے، کس طرح تو دیوتا کو خوش کر کے اپنا مسئلہ حل کراتی ہے۔ دیوتا کے خوش ہو جانے پر تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دیکھ، گھبرانا نہیں، جیسا وہ کہیں ویسا ہی کرنا اور تفصیل سے انہیں آگاہ کرنا کہ تو کیا چاہتی ہے۔ بابا نے گوری کو سمجھایا۔ بابا، جب یہ کام کرانا ہے تو گھبرانا کیسا، لیکن میرے علاج پر کتنا خرچ آئے گا؟ ارے، میں نے ابھی تجھے بتایا ہے کہ صرف 500 روپے کی شراب آئے گی اور کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ یہ لو بابا، 300 روپے، باقی روپے پھر لینا جب کام ہو جائے گا۔ تو نے کیا اس جگہ کو پرچون کی دکان سمجھ لیا ہے کہ آدھے ابھی لو اور آدھے بعد میں لے لینا؟ بابا نے غصیلی نگاہوں سے اس کو گھورا۔ بابا کو غصے میں آتا دیکھ کر گوری نے فوراً سے 300 میں مزید 200 روپے ملا کر 500 روپے بابا کو دے دیے۔ بابا 500 روپے قابو کرتے ہوئے بولا، مجھے عورتوں کے کام کرتے ہوئے اس لیے غصہ آتا ہے کہ پیسوں میں بہت کنجوسی دکھاتی ہیں، باتیں زیادہ بناتی ہیں
اس بچی کو تو اس کمرے سے باہر والے کمرے میں بٹھا دے، کیونکہ دیوتا تنہائی میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس بچی کو دیکھ کر وہ غصہ ہو جائیں گے اور تیرا بنتا کام بگڑ جائے گا۔ کشن چند نے شہناز کو گھورتے ہوئے کہا، شہناز تم باہر چلی جاؤ۔ گوری نے کہا۔ شہناز کو ویسے ہی بابا سے ڈر لگ رہا تھا، وہ فوراً سے اٹھ کر باہر کو چلی گئی۔ اس کے باہر جانے پر کشن چند نے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اپنے پاس پڑی انگیٹھی میں جلتی آگ پر لوبان ڈال کر دھونی کر دی۔ دھونی سے کمرے میں خاصا دھواں پھیل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہناز کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس کے اندر تجسس کا مادہ اندر کا منظر دیکھنے کو مجبور کر رہا تھا۔ جس جگہ شہناز کھڑی تھی وہاں دیوار میں لگی کھڑکی کے کونے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، لہٰذا شہناز نے کمرے کے اندر دیکھنے کے لیے سوراخ سے اپنی آنکھ لگا دی۔ شہناز کو کمرے کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ اس کی ماں ایک گلاس میں شراب ڈال کر بابا کو پیش کر رہی تھی۔ بابا نے جیسے ہی گلاس سے شراب پکڑی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بابا نے انگیٹھی کی طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، دیوتا فوراً حاضر ہو جائیں، آج آپ یہاں سے خوش ہو کر جائیں گے، لیکن آپ کو اس غریب عورت کا مسئلہ حل کرنا ہے، یہ بیچاری بہت پریشان ہے۔ یہ کہہ کر بابا کچھ دیر خاموش رہا۔ کچھ دیر گزرنے پر بابا کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تیرا کام بن جائے گا، دیوتا کی روح آنے والی ہے۔ دیکھ، ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ دیوتا ناراض ہو جائیں اور غصے میں آ کر تیرا ہی گلا دبا دیں۔ بابا پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ دیوتا آ گئے ہیں؟ دیوتا کی پہچان یہ ہے کہ میرے جسم کی عجیب و غریب کیفیت ہو جائے گی اور میری زبان منہ سے باہر کو لپکے گی، پھر وہ جو عمل کریں گے تجھے بھی وہی عمل کرنا ہے۔ اگر وہ خود کو کپڑوں سے آزاد کر دیں تو تجھے بھی وہی کرنا ہے، اگر وہ خود کو کپڑوں سے آزاد نہ کریں تو تجھے بھی کچھ نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے کان میں کچھ کہیں، جو بات کہیں اس پر عمل کرنا، سمجھ گئی؟ بابا میرا کام تو بن جائے گا نا، دیوتا جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ گوری نے یہ بات کہنے کو تو کہتی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گھر کے حالات کو بہتر بنانے اور شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ذہنی طور پر خود کو وہ تیار کر چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا کی حالت غیر ہونے لگی۔ زبان اس کے منہ سے باہر کو لپکتی دکھائی دے رہی تھی۔ بابا کی یہ حالت دیکھ کر گوری سمجھ گئی کہ بابا کے جسم پر دیوتا کی حاضری آ گئی ہے۔ شہناز کو اندر ہونے والی گفتگو سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن کمرے میں جو منظر تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک کشن چند نے خود کو کپڑوں سے آزاد کر لیا اور وہ اب سرخ دہکتی آنکھوں سے گوری کو مسلسل گھور رہا تھا۔ گوری بابا کو برہنہ دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی غیر کے سامنے کپڑوں سے آزاد ہو جائے۔ اچانک بابا کے ہاتھوں میں سختی آ گئی اور ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھنے لگے۔ موت کے خوف سے گوری گھبرا گئی اور بے اختیار اس کے ہاتھ خود کو کپڑوں سے آزاد کرنے لگے اور بابا اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ آج سے پہلے شہناز اپنی ماں کے ساتھ مختلف باباؤں کے پاس گئی تھی، لیکن اس طرح کا منظر اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ خوف سے اس کا بدن لرزنے لگا تھا۔ ایسا کھیل وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ وہیں کھڑی کھڑی کانپنے لگی۔ جب اس سے برداشت نہ ہو سکا تو وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ گوری جب کمرے سے باہر آئی تو وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے موجود تھے، لیکن پھر بھی اس کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ شہناز بھی اتنی سہمی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی ماں سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور گھر آنے تک سارے راستے خاموش رہی۔ کئی دن اور ہفتے گزر گئے، لیکن اس کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ گوری بھی باباؤں کے پاس جا جا کر تھک چکی تھی۔ کشن چند کے پاس اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ وہ اس واقعے کو جتنا بلانا چاہتی تھی بلا نہیں پا رہی تھی۔ امیر الدین کو ایک دولت مند بیوہ مل گئی تھی جس سے دوسری شادی کر کے اس کے مزے ہی آ گئے تھے۔ نہ کمانے اور نہ کھانے کی فکر تھی۔ وہ اپنی دوسری بیوی کی خدمت میں مصروف رہنے لگا تھا۔ بیوہ کو شوہر سے زیادہ ایک باڈی گارڈ کی ضرورت تھی جو اس کی جائیداد کی نگرانی اور اس کی حفاظت کر سکے۔ امیر الدین کی صحت تو ایسی تھی کہ لوگوں کو اس کو دیکھتے ہی خوف آ جاتا تھا۔ وہ اس کا اچھا باڈی گارڈ ثابت ہو رہا تھا۔ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو وہ بھلا چکا تھا۔ کبھی کبھار اس کی محبت جوش مارنے پر گھر کا ایک چکر لگا کر وہ کچھ رقم خرچ کے لیے دے جاتا تھا۔ شہناز نے بچپن ہی سے احساس محرومی میں زندگی گزاری تھی، لیکن اب وہ جوان ہو چکی تھی۔ وہ کسی شارٹ کٹ کے ذریعے امیر خاندان کی بہو بننا چاہتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ جوان ہونے پر شہناز پر خوب شباب آ گیا تھا۔ زہران اس کے محلے میں ہی رہتا تھا اور اس کی برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ شہناز کو وہ بہت پسند تھا۔
محلے میں اس سے بھی اچھے اچھے لڑکے موجود تھے، لیکن ان کے والدین اتنے امیر نہ تھے جتنا زہران کے والدین تھے۔ زہران سے شادی ہونے پر وہ عیش کی زندگی گزار سکتی تھی۔ زہران 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ساری دولت زہران ہی کو ملنا تھی۔ اپنی ماں گوری کو شہناز نے مجبور کیا کہ وہ اس کی شادی کے لیے زہران کے والدین سے بات چیت کرے۔ گوری کو زہران سے رشتہ ہو جانے کی امید نہیں تھی، لیکن بیٹی کی ضد کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر زہران کے گھر گئی، لیکن زہران کے گھر والے پہلے ہی اس کے رشتے کی بات کہیں اور کر چکے تھے، اس لیے گوری خاموش ہو کر چلی آئی۔ اس انکار سے گوری سے زیادہ دکھ شہناز کو ہوا۔ رشتے کے انکار سے شہناز تل ملا کے رہ گئی اور پھر جیسے انگاروں پر لوٹنے لگی تھی۔ زہران، مجھ میں ایسی کیا کمی تھی جو تمہارے گھر والوں نے میرے رشتے سے انکار کر دیا؟ ایک شادی کی تقریب میں شہناز نے موقع پا کر زہران سے سوال کر ڈالا۔ بات کمی کی نہیں ہے، دراصل میں بچپن ہی سے غزالہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زہران، تمہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرنا ہوگا۔ تم صرف میرے بن کے رہو گے اور کوئی لڑکی تمہاری شریکہ حیات نہیں بنے گی۔ شہناز نے اسے غصے سے کہا، ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا پورا اختیار ہے، ضروری نہیں کہ جو اچھا لگے اس سے شادی بھی کی جائے۔ میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا جو میں تمہاری بات مان لوں۔ تم خاندان میں کسی بھی اچھے لڑکے سے شادی کر سکتی ہو، مجھے اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنی۔ میری شادی صرف اور صرف تم سے ہوگی۔ شہناز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے کیسے شادی کرو گی۔ تمہاری زبردستی یا دھونس ہے جو میں بچپن کی محبت کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لوں؟ زہران نے غصے سے شہناز کو جواب دیا اور پھر اس کو چھوڑ کر اس جگہ سے چلا گیا۔ شہناز غصے سے دانت پیستی رہ گئی۔ زہران نے اس کو کھلم کھلا چیلنج دے دیا تھا اور اب شہناز کو زہران کے چیلنج کا جواب بھی بھرپور دینا تھا۔ شہناز کا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک انوکھا آئیڈیا آیا اور وہ زیر لب مسکرانے لگی۔ شہناز کی ممتاز گہری سہیلی تھی۔ ممتاز کے والد جواد احمد کالے عملیات کے ماہر تھے۔ وہ کئی بار شہناز کو جادو سکھانے کی آفر کر چکے تھے۔ جواد کسی کو بھی اپنا علم نہیں سکھاتے تھے، لیکن وہ شہناز کے بھرپور شباب کا فائدہ اٹھانے کے لیے شہناز کو کالا علم سکھانے پر رضامند تھے۔ زہران کو حاصل کرنے کے لیے شہناز کو جواد کی آفر قبول کرنا پڑ گئی۔ جواد نے جادو سکھانے کی آڑ میں شہناز کے شباب کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ شہناز مجبور تھی، اس کو ہر حالت میں کالا علم سیکھ کر زہران کو قابو کرنا تھا۔ جواد نے شہناز کو بھرپور محنت کر کے کالا علم سکھا دیا اور کالے علم کی مدد سے زہران شہناز سے شادی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پورا محلہ اور پوری برادری حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن شہناز نے کالے علم سے زہران اور اس کے گھر والوں کی زبانیں بند کر دی تھیں، اس لیے سب خاموش تھے۔ شہناز کو کالا علم حاصل کرنے سے بہت فائدہ ہو گیا تھا۔ اس علم سے ہی اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو فائدہ اس طرح پہنچایا کہ بھائیوں کو اچھی نوکریاں دلوا دیں، بہنوں کے امیر گھروں میں رشتے کرا دیے۔ اپنی ماں جس کو عامل کو خوش کرنے کے باوجود زندگی میں عیش تک نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ شہناز نے خود کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ اس کے قبضے میں جنات اور موکلات ہیں، لہٰذا محلے اور شہر کے مختلف علاقوں کی عورتوں کو یہ خبر ملنا تھی کہ انہوں نے اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اس کے پاس آنا شروع کر دیا۔ شہناز عورتوں کے مسائل کالے علم سے حل کرنے لگی، لہٰذا دن بدن پریشان حال عورتوں کی تعداد اس کے پاس بڑھنے لگی اور اس طرح شہناز بڑی بڑی رقمیں وصول کرنے لگی۔ اب وہ بہت خوش تھی۔ اب شہناز کے پاس دولت کی ریل پیل تھی۔ شہناز کی احساس محرومی اب ختم ہو گئی تھی۔ نظر و نیاز کے نام پر خوب پیسے آنے لگے تھے۔ شہناز نے گھر کی بیٹھک میں اپنا آستانہ بنا لیا تھا۔ زہران اور اس کے والدین کی اس نے کالے علم سے زبان بندی کر دی تھی، اس لیے اس کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ جو ساس اپنی بہو کو اپنے اشاروں پر چلانا چاہتی تھی، اب وہی ساس خود شہناز کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور تھی۔ ایک دن شہناز کے پاس ایک عورت صفیہ آئی۔ اس کی بیٹی رضیہ پر ایک خطرناک قسم کا جن عاشق تھا جو اس کو اور اس کی فیملی کو پریشان کر رہا تھا۔ رضیہ کی شادی قریب تھی اور اس کی ماں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے جن اس کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ مختلف عاملوں کے پاس سے ناکام ہو کر شہناز کے پاس آئی تھی۔ شہناز نے اپنے کالے علم اور جنتر منتر سے رضیہ کا علاج شروع کر دیا اور پھر ایسا ہوا کہ رضیہ پر سوار جن بہت زیادہ بپھر گیا۔ میں وہی جن ہوں جو رضیہ پر عاشق ہے اور رضیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے تنگ کر رہی ہو؟ جن نے حاضری پر شہناز سے کہا۔ شہناز نے جن سے کہا، تم رضیہ کا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رضیہ پر میرا دل آ گیا ہے اور میں کسی بھی قیمت پر رضیہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔
تم نے اگر رضیہ کا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں تم کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ تو میرے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتی، میرا بہت بڑا خاندان ہے، وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جن نے بھی شہناز کو دھمکی دی۔ میں تمہاری دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں، تمہیں ہر حالت میں رضیہ کا پیچھا چھوڑنا ہوگا ورنہ جل کر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تجھے جو کرنا ہے کر لے، پر رضیہ کا میں ہرگز پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تم خود جل کر مرنا چاہتے ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شہناز کو غصہ آ گیا اور شہناز کو غصے میں آتا دیکھ کر جن فوراً غائب ہو گیا۔ اس جن کو سبق سکھانے کے لیے شہناز کالا علم کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کام کے لیے اسے اچھی خاصی رقم مل گئی۔ معاوضہ اچھا مل جانے پر شہناز خوش تھی۔ شہناز کو جن کی دھمکی یاد تھی، اس لیے وہ روزانہ سونے سے قبل کمرے کا حصار کر کے سوتی تھی۔ اس طرح وہ جنات کے حملے سے محفوظ رہتی تھی۔ اسے اپنے علم پر بڑا غرور ہو گیا تھا، اس لیے وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ایک رات وہ کسی شادی کی تقریب سے بہت دیر سے گھر لوٹی۔ وہ شادی کی تقریب سے لوٹنے پر اتنا تھک کر چور ہو گئی تھی کہ بستر پر لیٹتے ہی مدہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھوچل اس لیے بھی تھیں کہ کئی رات سے وہ نیند پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں شہناز گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت سا بوجھ اس پر آن گرا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے چاروں طرف خوفناک صورت والے جنات کھڑے تھے۔ جنات کو دیکھ کر اسے جن کی دھمکی یاد آ گئی۔ آج ہی وہ اپنا حصار کرنا بھولی تھی اور آج ہی یہ جنات اس پر حملہ کرنے آ گئے تھے۔ ابھی وہ کوئی عمل کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ ایک خوفناک سی شکل والے جن نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، جس سے شہناز کے منہ سے ایک المناک چیخ نکل گئی۔ اس کے سر کے بال بکھر گئے، زبان منہ سے باہر کو نکل پڑی، چہرے پر خوف اور دہشت ٹپکی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس جن نے جھک کر شہناز کے چہرے کو دیکھا اور اطمینان ہو جانے پر کہ وہ مر گئی ہے تو انہوں نے اس کے بستر کے چاروں طرف چکر لگایا اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ شہناز نے جس راہ پر قدم بڑھائے تھے اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو کر جس طرح اس نے کالا علم سیکھا تھا، اس کا بالآخر انجام یہی ہونا تھا۔